بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم روڈ ڈیزائننگ کرتے ہیں ایگل پلانٹ میں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھا سافٹ ویئر ہے اور روڈ کی جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ ایگل پلانٹ پوری کرتا ہے۔ چونکہ زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، اس لیے آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، فیلڈ میں جائیں، فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کے اوپر سانپ بن کر بیٹھنا نہیں ہے، نہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ چلو مجھے آنا چاہیے باقی کوئی کسی کو نہیں آنا چاہیے، سب کو سکھائیں۔ اچھا، اس میں کرتے ہی سب سے پہلے ہم ایک علیحدہ فولڈر بنا لیتے ہیں۔ اس فولڈر کا ہم نام رکھ لیتے ہیں روڈ ڈیزائننگ، DSI روڈ ڈیزائننگ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ابھی ہمارے پاس ڈیٹا کس قسم کا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس دو قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے۔ ایک تو ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو ہم فیلڈ میں پڑھ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل اسٹیشن سے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جب ہم ٹوپوگرافک کرتے ہیں اس میں ایسٹنگ ویلیوز ہوتی ہیں، نارتھنگ ویلیوز ہوتی ہیں اور اس کی ایلیویشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسٹنگ ویلیوز، نارتھنگ اور ایلیویشن، یہ ڈیٹا جو سافٹ ویئر میں اپنے پوائنٹ کے حساب سے خود آ جاتا ہے۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ آپ، ٹھیک ہے، اس کو کوڈ بھی دے دیں، ادھر کوڈ اور ساتھ سیریل نمبر بھی اور شروع میں دینا چاہیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں، اور یہ بھی ڈیٹا CSV فارمیٹ میں، یہ فارمیٹ یاد رکھیں کہ CSV ہونا چاہیے، یہ CSV فارمیٹ میں ایگل پلانٹ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے، یہ ڈیٹا نہیں ہے، آپ کو ڈائریکٹ مل جاتی ہے جو ہے نا اس کی ڈرائنگ، آٹو کیڈ کی ڈرائنگ مل جاتی ہے۔ آٹو کیڈ کی ڈرائنگ آپ کو اس شیپ میں ملتی ہے کہ اس کے اوپر کنٹور لگے ہوئے ہیں، ڈیٹا اس میں موجود ہے یا نہیں ہے، بہرحال جیسا بھی ہے، یعنی کہ اگر یہ ڈرائنگ مل جاتی ہے جس میں یہ سینٹر لائن ہے، ٹھیک ہے، جس میں سینٹر لائن موجود ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ پوائنٹ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بعض دفعہ کنٹور بھی جنریٹ ہو، تو اس طرح کا ڈیٹا آپ کو مل جاتا ہے اور اس کے آپ نے یہاں روڈ ڈیزائن کرنی ہے۔ تو یہ دونوں آپشن ہم رکھیں گے انشاءاللہ، دونوں آپشنوں میں ہم جو ہے نا وہ اپنی کارروائی کریں گے۔ تو سب سے پہلے جب یہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، اس ڈیٹے کے اوپر جب ہم کنٹور جنریٹ کر لیتے ہیں تو یہ کنٹور جنریٹ کرنے کے بعد یہ بھی سیم اسی طرح کا آٹو کیڈ کی ڈرائنگ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ دونوں جو فائلیں ہیں یہ وہاں سے اٹھاتے ہیں، اسے کاپی کر لیتے ہیں اور اس کو ہم اپنے روڈ ڈیزائننگ والے فولڈر میں رکھ لیتے ہیں۔ دونوں سے ہم ٹرائی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ابھی ہم چلتے ہیں، سب سے پہلے جناب ایگل پوائنٹ سافٹ ویئر کو اوپن کرتے ہیں۔ اس سے دیکھیں جناب ایگل پوائنٹ سافٹ ویئر، ایگل پوائنٹ آٹو کیڈ۔ اچھا، ایگل پوائنٹ میں اگر آپ ورک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو آٹو کیڈ کی کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو آٹو کیڈ کی سوجھ بوجھ نہیں ہے تو ایگل پوائنٹ میں روڈ ڈیزائن کرنا آپ کے لیے کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ خیر، مدد تو مل جائے گی، جب آپ ٹریننگ دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو کر لیں گے، لیکن بہرحال تھوڑا بہت پرابلم رہے گا۔ ابھی ہم یہ ایگل پوائنٹ ہے، اس میں یہ جو پہلے پروجیکٹ تھے ان کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم نیو پروجیکٹ شروع کرتے ہیں۔ نیکسٹ کریں، یہاں ہم نے پروجیکٹ کرنے ہیں، جو ہم ابھی پروجیکٹ بنا رہے ہیں، جیسے ابھی ہم ٹریننگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ٹریننگ کر رہے ہیں کس کی؟ روڈ ڈیزائننگ ایک تو یہ ہوگا، یہ تو پروجیکٹ کا نام ہوگا، اور اس جگہ پر آپ نے پروجیکٹ ڈرائنگ، یعنی آپ کی جو آٹو کیڈ کی یا ایگل پوائنٹ کی ڈرائنگ بنے گی وہ کہاں ہوگی اور اس کا نام کیا ہوگا، یہ اس جگہ پہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس سائڈ سے فولڈر کھولیں، یہ ونڈو کھولی، اس میں سے آپ ابھی ہم نے ڈیسک ٹاپ پہ جو فولڈر بنایا ہے نا، یہ روڈ ڈیزائننگ، اس کو کھول دیں، یہ ہمارا فولڈر ہوگا۔ اور اگر آپ یہ پہلے ڈرائنگ بنی پڑی ہے اس کو سلیکٹ اوپن کریں تو اسی ڈرائنگ کو اٹھا لے گا، یہ آٹو کیڈ کی ڈرائنگ ہے اور جو پہلے میں نے آپ کو ادھر دکھائی ہے، تو یہ اس میں کنٹور شنٹور لگے ہوئے، یہ اسی طرح ڈرائنگ ایگل پوائنٹ کھول لے گا اور اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ نہیں، ہم نے تو نئی ڈرائنگ اور وہ نیا ڈیٹا ڈالنا ہے، تو آپ ادھر نام دے سکتے ہیں، جیسے ہم ادھر ROAD روڈ ڈیزائننگ ٹریننگ کے نام سے جو ہے نا ایک علیحدہ، یہ ابھی یہ نام، اس نام کی ڈرائنگ خالی بنے گی، یہ ڈرائنگ علیحدہ پڑی رہے گی، یہ خالی اس میں پڑے گی، یہ نہ بھی ہو تو یہ تو اس میں آلریڈی آ ہی جائے گی۔ آپ اوپن کریں، اس جگہ پہ ابھی آپ نے دینا ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا ہے وہ میٹروں میں ہے یا فوٹو میں۔ روڈ کا ڈیٹا زیادہ تر میٹروں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میٹر ڈیفالٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ کو فنش کرتے ہیں۔ یہ اس نے پروجیکٹ کھول لیا،
پروجیکٹ میں آپ اس کو اوکے کر دیں تو یہ ایگل پوائنٹ جو ہے نا کھل جائے گا، اور ساتھ ہی آٹو کیڈ بھی یہ اپنے پاس کھول لے گا۔ ایگل پوائنٹ اور آٹو کیڈ کا تعلق ایسا ہے جیسے گھوڑا اور سوار کا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا یہ پورا سافٹ ویئر تو آٹو کیڈ کھلا ہے، ونڈو آٹو کیڈ کی ہے، لیکن یہ چند کمانڈیں ایگل پوائنٹ کے اوپر ہیں۔ ایگل پوائنٹ جو بھی کاروائی کرے گا وہ آٹو کیڈ کے اندر ہوگی، لہٰذا آٹو کیڈ اس لیے اس کی سوجھ بوجھ ہمیں پہلے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آٹو کیڈ کی سوجھ بوجھ ہے تو اس کے لیے کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں جناب، تعارف کرتے ہیں کہ ابھی یہ جو کھلی ہے ایگل پوائنٹ، اس میں کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ فائل میں سیو سو ہوتا ہے، سسٹم میں کچھ چیزیں ہیں، ٹول میں کچھ چیزیں ہیں، لیکن ہمیں چاہیے پروڈکٹ سے مراد یہ ہے کہ ایگل پوائنٹ کے مین مینو میں کیا چیز ہے، یعنی یہ کیا کیا کام کرتا ہے۔ بیس پلان کرتا ہے، کوگو کرتا ہے، ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا ٹرانسفر، ڈرافٹنگ کرتا ہے، کلر فاسٹ، اس طرح کرتے کرتے ابھی ہماری ضرورت کی کیا چیزیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس جگہ پہ ہم نے اپنا ڈیٹا لے کر آنا ہے۔ وہ جو CSV فائل ہے، یہ CSV فائل ہم نے ادھر رکھی ہے، یہ CSV فائل جو اس میں یہ پڑی ہے، یہ باقی فائلیں جو ابھی بنی ہیں یہ ساری ایگل پوائنٹ نے خود بنائی ہے۔ ان میں سے ایک بھی فائل آپ ڈیلیٹ کر دیں گے یا ختم کر دیں گے تو ایگل پوائنٹ کا پروجیکٹ جو ہے ادھر خراب ہو جائے گا، وہ دوبارہ نہیں کھلے گا۔ لہٰذا یہ فائلیں ضروری ہیں، ادھر ہی پڑی رہیں، یہ کوئی وائرس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے ڈرینگ تھی، یہ ڈرینگ وہ ہے جو ابھی ہم نے نام دیا اوپن خالی، یہ خالی جو فائل آٹو کیڈ کھلی پڑی یہ ہے، اور یہ ڈیٹا ہم نے اس کے اندر امپورٹ کرنا ہے، پھینکنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ابھی دیکھنا کہ ڈیٹے والی کون سی کاروائی ہے اس میں دیکھیں تو یہ ڈیٹا کلیکشن اور ڈیٹا ٹرانسفر دو ہیں۔ کلیکشن تب ہوتا ہے جب انسٹرومنٹ ساتھ لگا ہوتا ہے، آپ انسٹرومنٹ سے ڈائریکٹ اس میں کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس فائل پڑی ہے ہمیں صرف ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے، اس کو کریں گے تو ابھی اس کے لیے ایک علیحدہ یہ ونڈو کھل جائے گی، اس میں صرف ڈیٹا ٹرانسفر کی کاروائی ہیں اور کوئی کاروائی نہیں۔ آپ ٹرانسفر میں جائیں، امپورٹ فائل ہے ہم نے امپورٹ کرنی ہے، اگر ادھر ڈیٹا موجود ہے پہلے اور اس کو آپ بیر فائل میں لے کر جانا چاہتے ہیں تو آپ ایکسپورٹ کریں گے۔ ابھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، فائل امپورٹ کریں گے تو وہی والا فولڈر کھلے گا۔ یہ ایک ونڈو کھلی ہے، اس ونڈو میں فائل نیم جیسے ہی آپ اوپن کرتے ہیں تو یہ کون سا فولڈر کھل گیا، خود بخود یہ فولڈر کھلا ہے، یہ والا میں ایک منٹ آپ کو دکھاتا ہوں، جس کے اندر آپ نے یہ ادھر اس کے پیچھے آ گیا، ایک منٹ کینسل میں کرتا ہوں، یہی فولڈر کھلے گا یہ دوبارہ۔ جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ کھلے گا اور اس میں یہ فائل پڑی ہوگی۔ اگر آپ ادھر ہے تو ٹھیک ہے، اگر ادھر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو دکھا بھی سکتے ہیں۔ یہ وہی فولڈر کھلا ہے روڈ ڈیزائنر والا، اس میں دیکھیں یہ آپ کی وہ فائل پڑی ہے CSV والی، اس کو آپ اوپن کر دیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جب اوپن کر دیا ہے آپ نے تو یہاں فارمیٹ ضروری ہے۔ فارمیٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو فائل ہے وہ کس فارمیٹ میں ہے۔ CSV فارمیٹ سے مراد نہیں ہے یہاں اس کی مراد یہ دیکھیں نا، اس میں پہلے آپ کی پوائنٹ ID ہے، ایسٹنگ ہے، ناردنگ ہے، ایلیویشن ہے، یا آگے کو ڈسکرپشن کوڈ وغیرہ وہ چیز آپ نے ادھر دینا ہے۔ اس میں یہ سارے فارمیٹ بنے ہوئے ہیں سارے نیچے تک، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں اگر پوائنٹ ID آپ کے ساتھ ہوتا تو یہ پوائنٹ ID والے آپشن تھے، پوائنٹ ID ناردنگ ایسٹنگ ایلیویشن ایکس ایسٹنگ ناردنگ ایلیویشن ڈسکرپشن۔ اگر آپ کا ڈیٹا پوائنٹ ID کے ساتھ ہوتا، ایسٹنگ ناردنگ ایلیویشن اور ساتھ کوڈ ہوتا تو آپ یہ آپشن دیتے ہیں۔ ابھی چونکہ ہمارا ڈیٹا جو ہے XYZ میں ہے، صرف XY ایلیویشن میں ہے، تو ہم صرف یہ اس کو فارمیٹ دیں گے اس طرح ہمارا۔ وہ کہتا ہے پھر مثال دے کر کہتا ہے کہ یہ ایسٹنگ ہو جائے گی تو 47.55 اور یہ آگے اس نے پھر جو ہے نا کام والے 104 ناردنگ بتائی اور 100 اس نے بتائی، اور سلیکٹڈ فائل میں اس نے بتایا کہ آپ کا جو ڈیٹا کے پہلے 2 پوائنٹ ہیں 32.24.3.19 فلاں فلاں ہیں، 11.10 ہیں اور 12.7 پھر 2 پوائنٹ دکھایا کہ یہی فائل ہے۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ ہماری فائل ہے تو ہم ابھی آپ اس کے سیٹنگ میں چلے جاتے ہیں۔ سیٹنگ میں کیا ہوتا ہے، ڈرا لائنیں ختم کرنی ہے، اور اگر روڈ کا کام کرنا ہو تو یہ نوڈ آن رکھنے ہیں، آپ نے یہ خیال رکھیں۔ اگر آپ نے ویسے کنٹورنگ لگا کر آٹو کیڈ کی ڈرائنگ بنانی ہے، صرف کنٹورنگ کرنی ہے تو آپ پوائنٹ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے روڈ کا کام کرنا ہے تو نوڈ بہتر رہیں گے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں نوڈ کا آپ کوئی بھی جو ہے نا وہ سیمبل دے دیں، یہ سیمبل ہے 32 ڈاٹ ایک سیمبل ہے، نقطہ سا لگے گا، اور اس کے بعد آپ اس کو اپلائی کریں، اوکے کر دیں۔ ابھی آپ اس کو اوکے کریں تو یہ اس نے بتا دیا کہ 638 نوڈ اس نے امپورٹ کر لیے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ یہاں ایرر دیتا تو اس کا اگر ایرر آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا والی فائل چیک کریں، اس میں ہو سکتا ہے کہ کہیں سپیس آیا ہو
کہیں ایک لائن درمیان میں خالی آ گئی ہو، یا کسی جگہ پر پوائنٹ کے آگے ایلیویشن نہ ہو، یا کہیں یہ جو ہم دیکھتے ہیں مختلف ایرر ہوتے ہیں نا فائلوں میں، وہ تو ادھر اس جس لائن میں ایرر ہوگا اس لائن کا نام لکھ دے گا، لائن مطلب 15 20 30، اس لائن کو جا کر کہاں آپ چیک کریں گے، آپ ادھر جائیں گے واپس اس فولڈر میں، اس کو کھولیں گے اور یہاں سے وہ لائن دیکھیں گے 16 نمبر لائن میں کیا ایرر آیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں وہ ایرر آپ دیکھنا ہے کیا. ادھر اگر بالفرض میں اے لکھ دیتا ہوں یہاں، یا بی سی کو فگر ڈال دیتا ہوں تو یہ ڈاٹا نہیں جائے گا، ادھر ایرر دے گا. یا یہاں پہ ایسٹنگ نہیں ہے، ناردنگ نہیں ہے تو پھر بھی ایرر دے گا، یا یہ 0 0 ہے تو پھر بھی ایرر دے گا. تو یہ ایرر پھر وہاں سے آپ جب ادھر اگر ایرر دیتا تو پھر آپ اس کو وہ ایرر پھر سے ٹھیک کریں اور دوبارہ ڈاٹا اسی جگہ پہ دوبارہ امپورٹ کریں گے، امپورٹ ہو جائے گا. ابھی فی الحال ڈاٹا آ گیا ہمارے پاس، لیکن ڈاٹا ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے، ٹرانسفر بھی ہو گیا، ساری چیزوں کو کدھر نظر. ابھی آپ آٹو کیڈ کی اگر زوم ایکسٹینڈ کی کمانڈ ہے، یہ دیکھیں یہاں سے یہ زوم ایکسٹینڈ کی کمانڈ ہے، زوم ایکسٹینڈ یہاں سے دے سکتے ہیں، یا پھر آپ کیا کرتے ہیں اس جگہ پہ زیڈ لکھ کر انٹر لگائیں اور پھر ای لکھ کر انٹر لگانے سے، یہ ای لکھ کر انٹر لگانے سے بھی زوم ایکسٹینڈ کی کمانڈ چلے. یہ جناب وہ ڈاٹا ہے جو ادھر سے ہمارے پاس آیا ہے. ابھی آپ دیکھیں فارمیٹ میں جائیں اور پوائنٹ سٹائل میں چینج کر کے آپ پوائنٹ سٹائل کوئی بھی دوسرا دے کر بھی چیک کر سکتے ہیں. یہ ہے اس میں یہ بھی سیمبل کا جو فارمیٹ ہے وہ بڑا ہے، آپ ادھر اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیں، 1 یا 2 کر دیں تو یہ تھوڑا سائز میں بہتر ہو جائے گا. یہ دیکھیں اب اس کے ساتھ کیا ہے، دیکھیں یہ تو سیمبل ہو گیا نا، یہ اس کا پوائنٹ آئی ڈی ہے 608، یہ اس نے اپنے طور پہ پوائنٹ آئی ڈی لگایا، اور ایلیویشن ہے 1210.42، ٹھیک ہے. یہ 609 اس نے نمبرنگ چونکہ ادھر ہمارے ڈاٹا میں تو نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے طور پہ نمبرنگ دی ہے، ٹھیک ہے. 610 11 کہیں 1 سے شروع ہوگا جو پہلا پوائنٹ اس نے کیا ہوگا، یہ 20 ہے 21 ہے، اور ادھر دیکھیں 24 ہے، تو اس طرح یہ نمبرنگ اس نے کہیں سے شروع کی ہے جو پہلا پوائنٹ ہمارا تھا، اس حساب سے اس نے پھر ساری لگا دیا. ابھی اس ڈاٹے میں ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کون سا پوائنٹ، اگر ہم نے کوڈ دیے ہوتے سی ایل سینٹر لائن کا کوڈ ہوتا اور ایس ایل باقی ہوتے تو یہاں پر یہ سی ایل بھی ساتھ لکھا ہوا تھا سینٹر لائن، اور باقیوں کے ساتھ ایس ایل آ جاتا، سپاٹ لیول ہوتا ہے. سینٹر لائن کا آپ کوڈ دینے چاہیے، بلکہ سب کے ہونے چاہیے تاکہ ادھر سے ہمیں پتہ چلے یہ سینٹر لائن کا پوائنٹ ہے، پھر یہ سینٹر لائن کا پوائنٹ ہے، پھر یہ سینٹر لائن جیسے جیسے جا رہی ہے وہ سینٹر لائن کا پوائنٹ ہمارے پاس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہاں تک تو یہ بات تھی. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب ہمارے پاس ڈاٹا آ گیا ہے، ابھی اس ڈاٹے کے اوپر ایک تو ہمیں کنٹور چاہیے، کنٹور ہوں گے تو اگر وہ ڈیزائن ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اسی کے اوپر سینٹر لائن بھی چاہیے، ٹھیک ہے. وہ سینٹر لائن بالکل اسی طرح جس طرح یہ دیکھیں، میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں، اور آپ یہاں دیکھیں تو یہ جو دوسری پہلی ڈرائنگ میں نے آپ کو دکھائی تھی تو اس ڈرائنگ میں اور آپ دیکھیں تو اس میں یہ دیکھیں، اس میں تو ساتھ یہ ڈیٹیلیں بھی بنی ہوئی، ڈاٹا وہی ہے لیکن یہ ڈیٹیلیں بھی بنی ہوئی ہیں. ابھی ہمیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس میں نہ اس کے اوپر کوڈ ہے، پوائنٹ کے ساتھ کوڈ بھی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کون کون سی ڈیٹیل آ رہی ہے، کدھر کدھر آ رہی ہے. بہرحال یہ ڈیٹیلیں بنی ہوئی ہیں، اور اچھا، اور یہ سینٹر لائن بھی اس میں لگی ہوئی ہے، یہ سینٹر لائن لگی ہے. اس میں سینٹر لائن کے انہوں نے سیمبل دیے ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کو پہچاننے میں آسانی ہوگی. بہرحال ہم یہی سینٹر لائن بھی اس سائڈ پہ لے کے جا سکتے ہیں، اور یہ سینٹر لائن بھی ہم ادھر کاپی کر سکتے ہیں آٹو کیڈ کی. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایسا کریں تو کاپی کمانڈ لیں، کنٹرول سی سے بھی آپ لے سکتے ہیں اور ویسے بھی کاپی کمانڈ لے سکتے ہیں. اس کو کاپی کریں، رائٹ کلک کیا آپ، اس کو بھی ہم بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور ادھر آ جائیں، ادھر اگر آپ آئیں ایڈٹ کا پیسٹ اوریجنل کوآرڈینیٹ، تو یہ ہماری لائن جو ہے نا ادھر یہ آ گئی بالکل انہی کوآرڈینیٹوں پہ آ گئی، لیکن یہاں وہ پوائنٹ نہیں ہے، ٹھیک. یہ فری ہینڈ لگی پڑی ہے، ادھر وہ پوائنٹ نہیں ہے، انہوں نے جو اس ڈرائنگ میں وہ علیحدہ سے پوائنٹ کوآرڈینیٹ ڈالے ہوئے ہیں، ڈال کر کے یہاں وہ پوائنٹ موجود نہیں ہے. تو ادھر یہ پوائنٹ ابھی ہمیں خود اٹھانے پڑیں گے، یا ہم خود اپنے فرضی بھی لائن لگا سکتے ہیں. تو یہ اگر آٹو کیڈ میں کسی دوسری جگہ پہ اگر آپ کی سینٹر لائن پڑی ہے تو آپ اس کو بھی ادھر لا کر پیسٹ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. چلیں یہ تو بات کر، ابھی ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم بعد میں دیکھیں گے ہم اور کیا کیا ہمارے پاس آپشن ہے. تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں جناب، ڈیٹا امپورٹ ہمارا ہو گیا. ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کرنے کنٹور جنریٹ کرنے. کنٹور جنریٹ کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ اس کے سائڈوں پہ ایک لائن لگا دیں، باؤنڈری ٹیپ، تاکہ آپ کے جو کنٹور ہیں وہ اس لائن سے باہر زیادہ نہ جائیں. یہ میں فری ہینڈ لائن لگا رہا ہوں
تاکہ کنٹور جو ہے نا وہ تھوڑے سے خوبصورتی میں رہے. تو ادھر آپ سی لکھ کر، اگر سی لکھ کر سپیس یا انٹر مارتے ہیں تو یہ کلوز ہو جائے گا. تو ابھی یہاں سے ہم نے اس کے اوپر کنٹور جنریٹ کرنے ہیں. پہلے اس فائل کو ہم سیو کر لیتے ہیں تاکہ میری فائل خراب نہ ہو. پھر پروڈکٹ سرفیس ماڈلنگ کے اوپر کنٹور جنریٹ ہوتے ہیں، کنٹورنگ ہوتی ہے، سرفیس بنتی ہے. ابھی اس کو جب کلک کیا پروڈکٹ میں سے، تو پروڈکٹ میں یہ ساری چیزیں ہیں نا، ٹھیک ہے. اسی میں پھر روڈ ڈیزائن بھی اسی میں آ جائے گا، روڈ کیلک میں آ جائے، پروفائل بھی ادھر سے بن جائے گی، وہ کافی چیزیں اس میں آؤں. باقی بہرحال ہم چلتے ہیں سرفیس ماڈلنگ میں. یاد رکھیں کہ کنٹورنگ کے لیے ہم صرف 5 کام کرتے ہیں. صرف اگر ڈیٹا آپ کے پاس ٹھیک ہے، سادہ، تو صرف 5 کام ہے. پریپیئر میں 2 کام ہیں، ٹرینگولیٹ میں 1 کام کرنا ہے، اور کنٹور میں 2 کام ہے. یہ 5 کام کریں گے روڈ کے لیے نہیں. اگر آپ آٹو کیڈ کی ٹوپوگرافک شیٹ بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی آپ کنٹور جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایگل پوائنٹ کے لگانا چاہتے ہیں، تو آپ اسی طرح کنٹور جنریٹ کریں اور یہ آٹو کیڈ کی ڈرائنگ کے اوپر انسرٹ کر لیں، یا ان کو بھی کاپی کر کے پیسٹ ٹو اوریجنل کوآرڈینیٹ آپ کر سکتے ہیں. یہ اچھا، آٹو کیڈ کی اور باقی کافی سافٹ ویئر ہیں، ان کے کنٹوروں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایگل پوائنٹ کے جو کنٹور ہیں یہ 3D ہوتے ہیں. ان میں ان کی ایلیویشن بھی ہر پوائنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ باقی کا سافٹ ویئر میں یہ چیز نہیں ہے. تو ابھی ہم کرتے ہیں پریپیئر مینیج سرفیس نیو. یہ دیکھیں جناب، سرفیس کا نام آ گیا. آپ کنٹور میں یہاں سے چلے جائیں، کنٹور میں کنٹور ویلیو دے دیں 1 5 جو بھی رکھنا چاہتے ہیں. میں اشاریہ 20 رکھتا ہوں، تو یہ خود بخود 1 پہ 5واں کنٹور. اور اسموتھنگ فیکٹر آپ 3 سے 5 کے درمیان میں دے سکتے ہیں. اس سے یہ کیڈ سیٹنگ بٹن میں آپ کلر دیتے ہیں. بالفرض جناب انڈیکس کنٹور کو آپ دے سکتے ہیں جناب 231 میں دیتا ہوں. اچھا، اس کے بعد جناب انٹرمیڈیٹ کنٹور ہے، اس کو میں صرف 31 دے دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا علیحدہ ہو جائے، ٹھیک ہے. اور اوکے کر دیتا ہوں. یہ میں نے ادھر ہی دے دیا اور میں نے اوکے کر دیا، کلوز. ابھی دوسرا کام پریپیئر میں پری ڈیفائنڈ باؤنڈری، یعنی باؤنڈری دکھانی ہے. اس میں نیو کریں گے اور یہ جو باؤنڈری ہم نے لگائی یہ دکھانی ہے. ادھر کوئی نام دے دیں، BDY یا XY جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں اور کلوز. یہ 2 کام یہاں کے. دیکھیں کتنا آسان ہے. ابھی ہم نے ان کے اوپر ٹرینگلیں کرنی ہیں، ٹرینگولیٹ سرفیس ماڈل. اور صرف آپ اگر ٹرینگلیں دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس ٹرینگل آن کریں، لگا کے دکھائے گا. اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو جسٹ اپلائی کر دیں. لیکن میں یہاں پری ڈیفائنڈ باؤنڈری دے دیتا ہوں کیونکہ باؤنڈری ہم نے پہلے لگائی ہوئی ہے. تو اپلائی کریں. اگر باؤنڈری نہیں ہے، آپ نے یہ باؤنڈری نہیں لگائی تو یہاں پری ڈیفائنڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے باؤنڈری لگائی ہے تو پھر پری ڈیفائنڈ دیں گے تاکہ باؤنڈری کو وہ ایکسیپٹ کرے. اپلائی کریں، ایک سائڈ سے پکڑیں اور پورا ڈاٹا کو سلیکٹ کر دیں. ایسے رائٹ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس نے سرفیس ماڈلنگ کا آپ جو ہے نا ٹرینگولیشن کر دی. لیکن ٹرینگلیں ہمیں لگی ہوئی نظر کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ پلیس ٹرینگل آن نہیں تھا. اگر آن ہوتا تو پھر ہمیں نظر آتے. اس کو کر دیں کلوز. یہ آپشن تیسرا بھی ہو. ابھی ہم نے کنٹور میں جانا ہے. یہاں 2 کام ہیں، میک انٹرمیڈیٹ انڈیکس کنٹور. یہ ہے چونکہ سیٹنگ ہم پہلے کر چکے ہیں. سیٹنگ میں یہ تھا کہ یہ ہم نے چیزیں دی تھیں، یہ کیڈ سیٹنگ میں کلر ہم نے دے دیے تھے، اس لیے ابھی یہاں کوئی سیٹنگ نہیں ہے. آپ صرف جسٹ اپلائی کریں گے. اپلائی کریں گے، دیکھیں اس نے کنٹور جنریٹ کر دی ہے. اچھا، اس کو کلوز کر دیں. بس یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اس نے کنٹور جدھر جدھر تھے وہ کنٹور بنتے تھے وہ اس نے لگا دیا. دوسری چیز ہوتی ہے کنٹور کے اوپر انوٹیٹ کرنا. انوٹیٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کنٹور کے اوپر ویلیو لکھنا. اس کو دیکھیں انوٹیشن میں یہ 5واں ہمارا کام ہے. سرفیس 1 ہے. کنٹور والے آپشن میں اگر آپ انٹرمیڈیٹ پہ لگانا چاہتے ہیں، جیسے یہ انٹرمیڈیٹ ہے، میں اس کو آن کر دوں تو یہ ابھی انٹرمیڈیٹ کے اوپر بھی لگائے گا، انڈیکس کے اوپر بھی لگائے گا. طریقہ آپ نے کیا رکھنا ہے؟ کراسنگ سے مراد یہ ہے کہ میں نے لائن کے اوپر کراس لگاؤں گا تو اس جگہ پہ یہ لکھے گا. انٹرول سے مراد ہے کہ جتنا آپ انٹرول اگر آن کرتے ہیں اور جتنے کہہ دیں گے 1 میٹر 2 میٹر 3 میٹر، تو ہر اتنے فاصلے کے اوپر وہ لگاتا جائے گا. اینڈ پوائنٹ سے مراد ہے دونوں سائڈوں کے فاصلے پہ، یعنی ایک یہ کنٹور ہے، اس کی اس سائڈ پہ بھی لگائے گا، اس سائڈ پہ بھی لگائے گا. ہمارا سب سے خوبصورت آپشن جو ہوتا ہے وہ کراسنگ والا ہے. لیکن جب آپ نے کراسنگ کرنا ہے تو انوٹیٹ سیٹنگ ضرور کر لیں، بریک کنٹور اراؤنڈ دا انوٹیشن، کہ یہ آن ہے. مطلب یہ ہے کہ جہاں ابھی میں 1 منٹ آپ کو بتاتا ہوں یہ اس سے کیا ہوگا. اپلائی کرتا ہوں. ابھی دیکھیں یہاں سے میں نے یہ کراس لگایا تو اس نے ادھر سے کنٹور توڑ دیا. جب توڑ دیا تو یہ کنٹور ابھی ہمارے کام کا نہیں رہا. اس لیے آپ سیٹنگ میں جائیں اور یہ چیز آف کر دیں تاکہ وہ کنٹور نہ توڑے، اور آپ اپلائی کر دیں. ابھی اپلائی کرنے کے بعد دیکھیں ہم نے 2 آپشن ہیں، ایک تو انڈیکس والا بھی آن کیا ہوا ہے لکھ دیا، اور انٹرمیڈیٹ والا بھی آن کیا ہوا ہے. اگر آپ انٹرمیڈیٹ والا آف کر دیں تو ابھی انٹرمیڈیٹ کے اوپر یہ کنٹور یہ جتنے بھی ابھی دیکھیں یہ ان میں سے یہ ایک انڈیکس اور باقی انٹرمیڈیٹ ہے. آپ یہ سارے بھی لگائیں تو صرف انڈیکس کے اوپر لگائے گا، ٹھیک ہے. انٹرمیڈیٹ کے اوپر یہ انوٹیشن نہیں کرے گا. اس طرح آپ جدھر مناسب سمجھتے ہیں خوبصورتی کے لیے
جدھر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ میری لکھائی ہونی چاہیے ادھر آپ جو ہے انوٹیشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں میں نے کی, اس طرح آپ انوٹیشن کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسی جگہ جیسے یہ رنگ کنٹور ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو یہ رنگ کے اندر ہونا چاہیے, انٹرمیڈیٹ ہے تو انٹرمیڈیٹ آن کریں اور یہاں پہ بھی کلک کریں اور یہ رنگ کنٹور کے اوپر بھی ویلیو لکھ دے گا. ٹھیک ہے, جب یہ ہوگی تو آپ اس کو کلوز کر دیں اور اس کو بھی بند کر دیں. تو اس کو آپ یہ جو ہم نے لائن فرضی لگائی تھی اس کو بھی اریز کر دیں. اور ابھی آپ زوم ایکسٹینڈ کمانڈ لے کر یہ آ گئے. یہ اصل میں یہ جو ہے نا یہ فرق پڑتا ہے جب آپ کا پوائنٹ سٹائل جو ہے نا وہ اس طرح کا ہو. آپ پوائنٹ سٹائل سادہ نارمل پوائنٹ کر لیں اور پھر دوبارہ زوم ایکسٹینڈ کی کمانڈ دیں تو یہ جناب آپ کے پوائنٹ بھی ہیں. ابھی دیکھیں پوائنٹ کے ساتھ یہ جو ایکسٹرا چیزیں آئی ہوئی ہیں ان کی لیئر میں ہیں. آپ یہ دیکھیں پوائنٹ ڈسکرپشن آف کر دیں, ایلیویشن آن کر دیں, نمبر آف کر دیں, یہ تینوں چیزیں آپ صرف پوائنٹ آن رہ جائیں گے. یہ دیکھیں اب یہ ٹھیک ہے, ان کی ضرورت ہو تو وہ چیزیں آپ لیئر سے آپ بھی کر سکتے ہیں, آن بھی کر سکتے ہیں. اس کو کر لیں سیو. یہ ہماری سرفیس ماڈلنگ ہوگی. اس کے اوپر ابھی ہم نے سینٹر لائن لگانی ہے. سینٹر لائن ہم کتنے طریقوں سے لگا سکتے ہیں اور اس کو کیا کیا کر سکتے ہیں وہ ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے ٹرینوں میں. ابھی یہاں تک ایک ٹریننگ اس لیے کمپلیٹ کرنا بند کر رہا ہوں کہ یہاں یہ ڈرائنگ تیار ہے. اگر آپ نے ٹوپوگرافک شیٹ بنائی ہے تو اس طرح کے یہ کنٹور آپ اس پہ کر سکتے ہیں, انسرٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا پھر اس کو ادھر انسرٹ کر سکتے ہیں, یا اس کے اور بھی طریقہ ہوتا ہے. آپ اگر یہاں سے ٹھیک ہے ان کو کاپی کر لیتے ہیں. ابھی پوائنٹ اگر آپ آف کر دیں, لیئر آف کر دیں تو یہ دیکھیں یہ میں اگر ان کو ایسے کر کے تو کاپی کر لیتا ہوں یہاں سے. ٹھیک ہے, یا پھر آپ کنٹرول سی کی کمانڈ سے بھی اس کو ساری کو اگر کاپی کر لیتے ہیں تو یہ کاپی ہو گئے. ابھی آپ دوسری کوئی بھی ڈرائنگ کھولیں اور اس کے اوپر آپ جب یہ بالفعل میں یہ کھولتا ہوں, ابھی یہ دوسری ڈرائنگ تھی اس کے اوپر ابھی میں چاہتا ہوں وہ کنٹور میں نے ادھر لگائے ہیں. تو اگر میں کرتا ہوں ایڈٹ پیسٹ ٹو اوریجنل کوآرڈینیٹ تو وہ کنٹور ادھر اس کے اوپر آ کر آ جائیں گے. یہ دیکھیں یہ کنٹور آ گئے, وہ ساری ویلیو اس کے اوپر ڈبلنگ ہو گئی ہیں چونکہ ہمیں یہ دیکھیں یہ ہے جو لگایا ہم نے. ابھی چونکہ ہمیں نہیں چاہیے میں کنٹرول زیڈ کی کمانڈ دوبارہ دیتا ہوں تاکہ یہ کنٹرول ہمیں صاف ہو جائے. تو اس طرح آپ بنائے ہم نے ایگل پوائنٹ میں علیحدہ ہیں, لیکن اس ڈرائنگ کے اوپر بھی میں اسی بالکل اپنے کوآرڈینیٹوں پہ انسرٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں ابھی جناب ہم یہ کرتے ہیں کہ پوائنٹ آن کر دیتے ہیں. یہ ہماری ڈرائنگ اسی طرح موجود رہے گی. تو تھوڑی دیر بعد ہم انشاءاللہ دوبارہ اگلی جو ہے وہ ٹرینوں میں واپس آتے ہیں.